مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ قاری خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے میں قاری خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں، اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے، تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے۔ ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ۔ میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو، امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا، چھوڑ دو کس نے کیا لکھا، کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو، اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں، حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی، دینے والا دے کے پچھتایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے۔ کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ آج کل کے دور کے مفتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی، لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے، کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو دین نہیں ہوگا، گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے، یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی۔ تو چاروں اماموں کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے، اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا، وہ تو بتاؤ۔ اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو، اس کا کون انکار کر رہا ہے، لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو، اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو۔ ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا، اکٹھی 3 طلاقیں دی، آپ کو اطلاع ملی، آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گیا غصے میں، نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے، کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی۔ تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے، نہ کوئی غصہ آتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو 1 ہی ہوئی ہے۔ خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے، یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا، وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں، اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے۔ وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں۔ 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں تمام۔ یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے، سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے، کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو۔ اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے، گھماتے ہیں بہت باتوں کو، کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے۔ اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں۔ اہل حدیث کے فتاوی میرے پاس موجود ہیں، کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے، وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے، تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہیں، ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے، کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا 1 کہنا ثابت نہیں ہے۔ اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے، ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا، کوئی سند پیش کرو۔ جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے، لکھا ہے میں مانتا ہوں، کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے۔ تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے، اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے۔ تو
کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 دے دی ختم, تو دینے سے پہلے سوچا کرو. وعلیکم السلام. جی دیکھو, مستقل رحم کو بند کروا دینا, مستقل رحم نکالوا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا, تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں, وقتی اور عارضی, اسی سے روکے رکھیں. اور ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا, پھر فاٹ ہے عورت. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد. چلیں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا, وہ تو ایک الگ واقعہ. پھر میں بات کروں گا بعد میں بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں, پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی, اور آتا ہے اور اپنے پرفیوم بوتل خرید کر. ہاں کام دیکھو کیا کر رہے ہیں. پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں, کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکا ہے بھائی یہ. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا, کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا, مجھے ایک کینیڈا میں ایک آدمی ملا, اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد, یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, اٹ از کالڈ ثواب. اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی, اللہ کے بندے, ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے.